بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو آور چینل کعبہ ود کیسر۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جو لوگ پڑھائی کے لیے یا جاب کی وجہ سے یا امیگریشن کے ذریعے امریکہ موو ہو رہے ہیں، اس کے لیے کم از کم ہم آپ کو وہ 10 چیزیں بتائیں گے کہ جو لوگ امریکہ موو ہو رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو کیا چیزیں امریکہ موو ہونے سے پہلے سوچنی اور ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہیں، اور کیا چیزیں امریکہ موو ہونے کے بعد ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کس طرح وہ اپنا بہترین ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فیکٹر موو ہونے سے پہلے لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس شہر میں یا کس اسٹیٹ میں موو ہونا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے یا تو جاب آفر ہوتی ہے اس جگہ کی، یا وہ کسی یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ اس شہر میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کوئی ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں جن کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس شہر میں آ کے رہنا شروع کر دیں۔ جب آپ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کس شہر میں جانا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کی جاب آفر آئی ہے یا آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے یونیورسٹی میں، اور یا آپ نے وہاں جا کے اپنے رشتہ داروں کے پاس رہنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے وہاں کی کاسٹ آف لیونگ چیک کرنی ہے۔ کاسٹ آف لیونگ چیک کرنے کے لیے کئی ویب سائٹس ہیں گوگل پہ جو کہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ مثلاً جتنے بڑے شہر ہیں، فار ایگزامپل نیو یارک، مینہٹن جو علاقہ ہے، شکاگو کا ڈاؤن ٹاؤن ہو گیا، اسی طرح لاس اینجلس اور سین فرانسسکو، ہیوسٹن جو کہ ڈاؤن ٹاؤن کے ایریاز ہیں، جو میٹروپولیٹن ایریاز ہیں، وہ زیادہ تر کافی مہنگے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو جاب آفر ہے آپ کو یہ اینالائز پہلے سے کرنا ہے کہ کیا وہ اس کاسٹ آف لیونگ کو کور کرے گی کہ نہیں۔ جب آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ نے کس شہر میں موو ہونا ہے، تو اس کے بعد نیکسٹ آپ کا ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے ڈاؤن ٹاؤن کے اندر رہنا ہے مین، یا آپ نے شہر سے تھوڑا دور سبربس کے اندر رہنا ہے۔ تو دونوں کے اپنے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ اس کے نیگیٹو سائڈ بھی ہے۔ تو فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے ہیں تو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوتی ہے، اور آپ کو جو ہے اپنی گاڑی خریدنے کی کئی دفعہ ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر اس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ رہنے کی جو جگہ ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ سبربس کے اندر جائیں تو وہاں زیادہ تر فیملیز والے جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ سبرب میں رہیں۔ اس کا یہ ریزن ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو گھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے کاسٹ آف لیونگ تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے، اور وہاں جو ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے امریکہ میں۔ تو اس میں یہ کہ آپ کو اپنی گاڑی خریدنی پڑتی ہے۔ کچھ سینیریوز میں آپ کو ٹرین اویلیبل ہوتی ہے جو کہ سبرب سے ڈاؤن ٹاؤن جاتی ہے، تو کچھ لوگ صبح جاب کے لیے ٹرین کے ذریعے ڈاؤن ٹاؤن جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں، مگر وہاں ٹرین اسٹیشن سے گھر تک ٹپیکلی لوگوں کو اپنی گاڑی ہی یوز کرنی پڑتی ہے۔ سبرب کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اسکول سسٹم بہت اچھے ہوتے ہیں، تو جن لوگوں کے فیملیز ہیں وہ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس سبرب میں انہوں نے موو کرنا ہے، بیکاز امریکہ میں آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہیں کے پبلک اسکول میں آپ کے بچے کو داخلہ ملتا ہے، تو آپ لوگ یہ اسکول کا انالیسز آلریڈی ویب سائٹس پہ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ نے ڈاؤن ٹاؤن میں یا سبرب میں رہنا ہے، جو نیکسٹ آپ نے چیز ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے وہ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ شیئرڈ لیونگ میں رہیں گے یا آپ کا اپنا انڈیویجول اپارٹمنٹ یا اپنا انڈیویجول لیونگ اسپیس ہوگی۔ اسٹوڈنٹ زیادہ تر جو ہیں وہ اپنے اپارٹمنٹس اور جو لیونگ اسپیس ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اپنا الگ سے رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کے پاس 3 طرح کے آپشن ہوتے ہیں۔ ایک اپارٹمنٹ یا کانڈومینیم کہلاتا ہے، اس کے اندر 1 بیڈ روم 1 باتھ روم سے لے کے 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم تک بھی ہو جاتے ہیں، اور جتنا بڑا ہوگا اتنا اس کا رینٹ زیادہ ہوگا۔ اس کو پاکستان انڈیا میں عام طور پہ فلیٹس بھی کہتے ہیں۔ اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ اپارٹمنٹ سے کیا مراد ہے۔ اپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایک کمپنی اون کرتی ہے اور زیادہ تر رینٹ پہ دیتی ہے۔ جو کانڈومینیم ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک بندہ اون کرتا ہے، آپ خرید بھی سکتے ہیں، مگر وہ ٹپیکلی کسی نے خرید کے اس کو رینٹ پہ چڑھایا ہوتا ہے۔ ایک اور آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹاؤن ہاؤس کرائے پہ لے سکتے ہیں۔ ٹاؤن ہاؤس یہ ہوتا ہے کہ پورا ایک گھر نما بلڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں بیسمنٹ سے لے کے اوپر گراج بھی ہوگا، اور اپر فلور پہ کمرے بھی ہوتے ہیں، اور وہ پوری زمین جو ہے بیسمنٹ سے لے کے چھت تک وہ ایک پورا یونٹ آپ لوگوں کے اپنے پاس ہوتا ہے، مگر اس کی جو والز ہیں وہ شیئرڈ ہوتی ہیں نیکسٹ گھر کے ساتھ۔ سو بیسیکلی آپ کے پورے ٹاؤن ہاؤس کے اور دوسرے ٹاؤن ہاؤس کے درمیان کوئی اسپیس نہیں ہوتی۔ اندر فارم آف لیونگ جو ہے وہ سنگل فیملی ہومز ہوتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ گھر ہوتے ہیں، اور اس گھر میں اور دوسرے گھر کے درمیان اسپیس ہوتی ہے، تھوڑا سا باغ ہوتا ہے فرنٹ اور بیک میں بھی، تو وہ پوری جو زمین ہے گھر کے سامنے والی، پیچھے والی اور رائٹ اینڈ لیفٹ وہ آپ لوگوں کی اپنی ہوتی ہے۔ اس کے ٹپیکلی ایک فینس بھی لگا ہوتا ہے، تو اگر پیچھے بچے آپ
کے ہیں اس میں کھیل سکتے ہیں، اور آپ کا اپنا ایک پرائیویٹ ایریا ہوگا جس میں آپ سمر ٹائم میں آپ لوگ بیک سائڈ پہ باربیکیو کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بلا کے پیچھے اپنی پرائیویٹ پارٹی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے پاس تھوڑی سی اسپیس زیادہ ہوتی ہے۔ جن کی فیملیز بڑی ہیں اور جو جاب کرتے ہیں اور جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے گھر بھی رینٹ پہ لے لیتے ہیں۔ گھر کی لوکیشن ڈیسائیڈ کرنے میں لوگ ایک اور فیکٹر جو ذہن میں رکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر آپ کا مسجد کے قریب ہو، مطلب 10 منٹس کی اگر ڈرائیو ہے، 5 سے 10 منٹس، تو دیٹ از آئیڈیل۔ جتنا قریب ہو اتنی اچھی بات ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر جتنی مساجد ہیں اس میں لیڈیز کا بھی سیکشن ہوتا ہے اور اس میں بچوں کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کا گھر مسجد کے قریب ہے تو آپ ڈیلی ایک نماز کے لیے بھی جا سکتے ہیں، ویکینڈ پہ جو پروگرامز ہیں اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ جب یہاں آ کے ایک مسجد کے اندر کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ ملٹی کلچرل اور ملٹی نیشنل کمیونٹی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، ان سے دوستی کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کو ڈفرینٹ کلچرز کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ کی یہ سوشل اور اسپرچول ہیلتھ کے لیے بہت اچھی فیکٹر ہے کہ اگر آپ کے قریب کوئی مسجد ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر کوئی گروسری اسٹور اویلیبل ہے۔ یہاں پہ کئی ایسے اسٹورز ہوتے ہیں جو کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہماری دیسی قسم کی پروڈکٹس ہیں وہ لوگ امپورٹ کر کے رکھتے ہیں۔ تو آپ کو جو برانڈز آپ کے بیک ہوم میں ملتے تھے وہ یہاں پہ بھی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے علاقے میں اگر دیسی گروسری اسٹور بھی ہوگا تو یہ ایک اندر پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اور پلس یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریسٹورینٹس ہیں جو کہ حلال ریسٹورینٹس ہیں تو دیٹ از اندر پلس پوائنٹ، بیکاز آپ جو ہے پھر کبھی بھی جا کے وہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ آپ نے جب رہائش کا ڈیسیژن کر لیا اور آپ یہاں پہ موو بھی ہو گئے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں آ کے اپنا سوشل سیکورٹی نمبر اپلائی کرنا ہے۔ اس میں سسٹم کو اپڈیٹ ہونے میں کئی دفعہ ایک ہفتہ لگ جاتا ہے، تو آپ نے وہاں پہ سوشل سیکورٹی آفس جا کے اپنا فارمز وغیرہ بھر دینے ہیں۔ سوشل سیکورٹی نمبر یہاں پہ ایک یونیک نمبر آپ کو الاٹ ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کو کہیں بھی فائنینشیل انڈسٹری میں آپ نے کوئی اپارٹمنٹ کی اپلیکیشن جمع کرانی ہے، بینک کا اکاؤنٹ کھولنا ہے، کوئی بھی آپ کی اسپیشل کوئی کریڈٹ کارڈ اپلائی کرنا ہے، ان سب جگہوں پہ آپ کا سوشل سیکورٹی نمبر مانگا جاتا ہے۔ تو سوشل سیکورٹی نمبر از ویری کریٹیکل ٹو ہیو۔ امریکہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ایک اور کام یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے ایک یہاں کی لوکل سم لینی ہے۔ لوکل سم میں آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، ایک تو پری پیڈ اور ایک پوسٹ پیڈ پلان۔ یہاں پہ کئی کمپنیز ہیں جن کے انڈر $50 کے پلانز اویلیبل ہوتے ہیں پر منتھ، جس میں کافی زیادہ وہ ان لمیٹیڈ ٹاک، ٹیکسٹ اور ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے اور آپ کی نیڈس کے حساب سے آپ جو ہیں کوئی نہ کوئی سم ایشو کروا سکتے ہیں، اور بعد میں آپ اگر آپ کو کوئی اور ڈیل اچھی ملے تو آپ وہی سیم نمبر آپ کسی اور کمپنی کے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ نے جہاں پہ بھی رہنے کا ڈیسائیڈ کرنا ہے وہاں پہ پھر آپ کو لیز سائن کرنی پڑے گی۔ اس لیز سائن کرنے میں کبھی وہ آپ سے آپ کے ڈاکیومنٹس مانگیں گے، آپ سے سوشل سیکورٹی نمبر مانگیں گے، اور آپ کیونکہ یہاں پہ نئے ہوں گے کبھی کبھار رینٹل کمپنی آپ کے کسی ریلیٹیو کو ایز اے کو سائنر سائن کروائیں گے لیز پہ، تاکہ گارنٹی رہے گی کہ آپ اپنا جو رینٹ کی پیمنٹ ہے وہ ڈیلے نہیں کریں گے اور مس نہیں کریں گے۔ اور جب آپ کی یہاں پہ ہسٹری بن جائے گی تو پھر آپ کو سائن کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیز سائن کرتے وقت آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس لیز کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا اس لیز کے اندر ہاٹ واٹر شامل ہے، واٹر کا بل شامل ہے فار ایگزامپل، کیا اس لیز کے اندر الیکٹریسٹی شامل ہے، ٹریش کا جو پک اپ ہے وہ شامل ہے کہ نہیں۔ اسی طرح کئی سروسز جو رینٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، فار ایگزامپل الیکٹرک بل ہو گیا، گیس کا بل ہو گیا، اور کبھی کبھی کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں رینٹ لیز میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں لیز میں شامل ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ لیز کے علاوہ بھی کیا آپ کو ایکسٹرا جیب سے دینا ہے۔ فار ایگزامپل ٹپیکلی آپ کو الیکٹرک کا بل دینا پڑے گا، گیس کا بل، واٹر کا بل، اس کے علاوہ آپ کو ایک کیبل کمپنی سے سروس لینی پڑے گی جس میں اگر آپ نے ٹی وی نہ بھی لینا ہو تو آپ کو انٹرنیٹ ہائی سپیڈ ان سے لینا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ ایسی ان کی پروموشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو ٹی وی اور انٹرنیٹ اور اگر فون لیں تو ان کی پروموشن میں پرائسز کم ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ رینٹل کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو رینٹل انشورنس لینے کا بھی کہیں گی، تو یہ بھی پہلے آپ ان سے کلیئر کر لیں کہ کیا رینٹل انشورنس لینا لازمی ہے یا آپشنل ہے۔ تو سوشل سیکورٹی لینے کے بعد اور اپنا گھر کی لیز سائن کرنے کے بعد آپ نے اب ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ بینک اکاؤنٹ
اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے آپ اس بینک سے ریکوائرمنٹس پتہ کر لیں. ڈفرینٹ بینکس کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جنرلی ریکمنڈیشن از ٹو اوپن چیکنگ اکاؤنٹ، کیونکہ چیکنگ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ شامل نہیں ہوتا. تو جو لوگ اسپیشلی انٹرسٹ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ چیکنگ اکاؤنٹ کھولیں. اس کے اندر آپ کو ایک منیمم ریکوائرڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے ٹو اوائڈ اینی فیس. کئی بینک جو ہیں $500 کہتے ہیں کہ آپ مینٹین کریں، اور کئی بینکس کا زیرو ہوتا ہے اور کئی بینکس کا اس سے بھی ہائر ہوتا ہے. تو اس لیے بینک ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس بینک کی منیمم بیلنس ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس بینک کی جو ATM مشینز ہیں وہ کہاں کہاں پہ موجود ہیں، کیا اس کی پریزنس آپ کے علاقے میں زیادہ ہے، اور اس کی برانچز جو ہیں وہ کتنی دور ہیں. اگر آپ کو کبھی پیسے نکلوانے پڑیں، اگر آپ کو برانچ کا وزٹ کرنا پڑے تو برانچ آپ سے کتنی دور ہے. جب آپ نے بینک اکاؤنٹ کھول لیا تو آپ اس بینک کی کسی بھی برانچ میں امریکہ کے اندر جا سکتے ہیں، اور آپ کو وہی سیم سروسز ملیں گی جو آپ کو آپ کے گھر کے پاس والے بینک کی برانچ میں ملیں گی. ایک اور کریٹیکل چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے ڈرائیورز لائسنس، کیونکہ امریکہ میں رہنے کے لیے آپ کو ڈرائیورز لائسنس ہونا بہت ضروری ہے. انیشلی آپ کا جو پاکستان انڈیا کا جو انٹرنیشنل لائسنس ہے وہ بھی کچھ عرصے تک چل جائے گا، مگر آپ کو جلد از جلد امریکن لائسنس بھی لینا ہے. تو اس کے لیے آپ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو آفس ہوتا ہے وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لیں گے، وہاں جا کے آپ اپنا ریٹن ٹیسٹ دیں گے. جب آپ کا ریٹن ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا تو آپ لوگوں کا ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی لیں گے. اس ڈرائیونگ ٹیسٹ میں وہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو کتنے آتے ہیں اور آپ ڈرائیو کرتے ہوئے رولز کو فالو کر رہے ہیں. جو لوگ پاکستان سے یہاں پہ امریکہ آتے ہیں تو یہاں پہ جو ڈرائیونگ سائڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے پاکستان سے. اس کے لیے آپ کو پہلے یہاں پہ تھوڑی سی پریکٹس بھی کرنی پڑے گی گاڑی چلا کے، پھر آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لیں گے. جب آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس ہو جائے گا تو نیکسٹ آپ کا اسٹیپ ہوگا کہ آپ کو ایک گاڑی چاہیے ہوگی. گاڑی کے لیے آپ کو ریکمینڈ کروں گا، اگر تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی اگر کوئی انٹری لیول جاب ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ ایک سیکنڈ ہینڈ کار لے لیں جو کہ اکنامیکل ہو مگر ریلائبل ہو. اگر اس کے اندر کوئی کاسمیٹک فالٹس ہیں تو اتنا میٹر نہیں کرتا، مگر اس کا جو انجن اور باقی اس کی جو ڈرائیویبلٹی جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے کئی ویب سائٹس ہیں جس پہ لوگ اپنی سیکنڈ ہینڈ کار خریدتے اور بیچتے ہیں. جب آپ گاڑی لے لیں گے تو اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ مسٹ ہے، وہ ہے گاڑی کی انشورنس لینا. گاڑی کی انشورنس کے لیے منیمم جو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ لائبلٹی انشورنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ کئی آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ کولیجن انشورنس لے لیں، آپ رینٹر انشورنس لے لیں. تو جو آپ کے انشورنس کے نمائندے ہیں ان سے یہ سارے کویسچنز پوچھ کے اور پھر ان کی کاسٹ ویلیویشن کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ زیادہ تر جو آٹو انشورنس کمپنیز ہیں وہ اب آن لائن ہی آپ کو کوٹیشن دے دیتی ہیں، تو آپ ملٹیپل آٹو انشورنس کمپنیز میں اپلائی کر کے دیکھیں کہ کون آپ کو سستی دے رہی ہے اور کتنی زیادہ سے زیادہ آپ کو بینیفٹس دے رہی ہے. ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ امریکہ آئیں تو آپ اپنے ساتھ ایکسٹرا فنڈ ضرور لے کے آئیں. اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو کم از کم نیکسٹ سیمسٹر کی فیس آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو صرف آن کیمپس سرٹن آورس پر ویک الاؤڈ ہوتے ہیں کام کرنا، اور اس کے اندر اگر تو آپ کو کوئی جب تک کوئی اسکالرشپ نہیں ملتی، کوئی فائنینشیل ایڈ نہیں ملتی اور یا ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ نہیں ملتی، تب تک آپ کو بڑا کیئرفل ہو کے بائی لاء کے مطابق جو چیزیں الاؤڈ ہیں وہی آپ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز امریکہ کے اندر جو ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے. تو اگر آپ یہاں پہ جاب کی وجہ سے موو ہو رہے ہیں تو کمپنیز آپ کو میڈیکل انشورنس آفر کرتی ہیں. اگر آپ کی پارٹ ٹائم جاب ہے، کانٹریکچوئل جاب ہے، تو کئی دفعہ کمپنیز آپ کو زیادہ پے کرتی ہیں تاکہ آپ خود اپنے بہاف پہ پرائیویٹلی میڈیکل انشورنس لے لیں. تو جب یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کو healthcare.gov کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ جا کے آپ اپنی ساری ڈیٹیلز ڈالیں گے تو وہ آپ کو آپشن دے دے گی کہ کون کون سی انشورنس اویلیبل ہے اور اس کی کیا کاسٹ ہے. ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو اتنی انشورنس ضرور لینی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑے اور یا کوئی آپریشن کروانا پڑ جائے تو یو ہیو سم کوریج. ادروائز یہاں پہ میڈیکل کے بلز بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ان کو پے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں جو میڈیکل ہے وہ فری نہیں ہے. امریکہ کے اندر کئی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کچھ ڈسکاؤنٹڈ سروسز سٹارٹ کی ہوئی ہیں ڈفرینٹ لوکیشنز میں. تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی سروس مل جائے تو وہ بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں فار اے ویری نامنل فیس فار ریگولر چیک اپ، ناٹ فار اینی ایمرجنسی اور آپریشن. اس کی ایک مثال ہمارے شکاگو کے علاقے میں کمپیشنیٹ کیئر نیٹ ورک ہے. تو اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ان کی کافی میڈیکل سروسز کا نیٹ ورک ہے وہ آپ
آپ کو مل جائے گا، اور وہ اور بھی جو کچھ کمیونٹی کے لیے ہیلپ فل کام کر رہے ہیں آپ کو وہاں پہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ سملرلی اس طرح کے اور کئی انسٹیٹیوٹ اور کئی گروپس جو ہیں ان ڈفرینٹ پارٹ آف امریکہ ڈسکاؤنٹڈ ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو ان شارٹ جب بھی آپ نے امریکہ موو ہونے کا سوچنا ہے تو اس سے پہلے کیا کیا چیزیں آپ نے سوچنی ہے، اور وہاں موو ہونے کے بعد کیا کیا چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لیول میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ مگر اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی بھی چیز زیادہ ڈیٹیل میں پتہ کرنی ہے تو آپ ضرور کامنٹس میں بتائیے گا، اپنے کویسچنز لکھیے گا، تو اس کے بیس پہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید ایک ویڈیو بنا کے ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو پلیز آپ اپنے کامنٹس کے تھرو فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی کویسچنز ہے وہ بھی بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔